بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی موت تھی اور سب سے پہلا قتل تھا۔ جب اس نے قتل کر دیا تو اس کو سمجھ نہ آئی کہ میں لاش کا کیا کروں، لیکن اس نے اپنے بھائی کو کیوں قتل کیا، پہلے ہم یہ جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدائی حالت تھی اور حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والوں کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ نامی لڑکی کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، لیکن قابیل اس بات پر رضامند نہ ہوا کیونکہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا جو خود اس کے یعنی قابیل ہی کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اس کا نام اقلیمہ تھا اور یہ غازہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں جلا دیتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی ناقص ترین بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ نے ظاہر ہو کر حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل جو ہوس کی آگ میں جل رہا تھا یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا کہ اقلیمہ اب اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، ایک دن حابیل سو رہا تھا تو قابیل نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے کیونکہ اس زمانے تک قتل کا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا تھا۔ سو شیطان اسے یہ طریقہ سکھانے کی خاطر ایک جانور کے روپ میں ظاہر ہوا۔ اس نے ایک دوسرا جانور پکڑا اور ایک پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ چنانچہ اسی طرح قابیل نے شیطان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک اپنے بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اللہ پاک نے 2 کووں کے ذریعے قابیل کو لاش دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔
کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اسے بددعا دی کہ تو ہمیشہ خوف زدہ رہے گا، جس کو دیکھے گا اس سے دور بھاگے گا۔ چنانچہ قابیل اپنی بہن کو لے کر یہاں سے سرزمین عدن میں چلا گیا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوں گے اس کے عذاب کا ایک حصہ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ دنیا میں قابیل کا انجام کیا ہوا۔ عدن کی زمین میں آ کر قابیل کی اولاد خوب پھلی پھولی۔ انہوں نے یہاں ہنوک نامی ایک شہر آباد کیا جس میں قابیل کی اولاد رہا کرتی۔ پھر قابیل کی 5ویں نسل میں لامک نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لامک کی نظر دھندلانے لگی اور اسے کم نظر آنے لگا۔ ایک دن اس کا بیٹا بلقائن اپنے باپ کو شکار کے لیے کھیتوں میں لے گیا۔ اپنے بیٹے کے کہنے پر لامک نے ایک سمت میں تیر چلایا۔ انہیں لگا کہ وہ کوئی جانور تھا، لیکن وہ تیر سیدھا جا کر قابیل کو لگا جو ان سے کافی فاصلے پر موجود تھا۔ اس طرح قابیل کا بھی قتل ہوا جس طرح اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اور یہ دنیا کا دوسرا قتل تھا۔ جب لامک اور اس کا بیٹا نزدیک گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مرنے والا کوئی جانور نہیں بلکہ ان کا بزرگ قابیل تھا۔ لامک اس قتل سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ غلط نشاندہی کرنے پر غصے میں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے سر پر ضرب لگائی اور وہ بھی موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ یوں لامک اس دنیا کا دوسرا قاتل کہلایا جس نے اس دنیا کے پہلے قاتل قابیل اور اپنے بیٹے کو قتل کیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔